بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اورے پیا ایپیسوڈ 10۔ زندگی میں اتنے کربناک انتظار سے ماہر کو کبھی نہیں گزرنا پڑا تھا۔ لمحہ لمحہ گویا قیامت تھا۔ شیشے کی دیوار کے پار سفید بیڈ پر لیٹی حریم ساکت و صامت تھی۔ مشینوں پر آتی ریڈنگ سے سانسوں کی موجودگی کا پتہ چلتا تھا، ورنہ وہ تو امید کے دامن بھی ہاتھ سے چھوڑے بیٹھا تھا۔ پورے رات ٹھنڈے فرش اور سرد دیواروں کو دیکھتے گزری تھی۔ مؤذن نے فجر کی اذان دی تو وہ اٹھ کر وضو کرنے چل پڑا۔ خالہ نے اور ماہر نے نماز فجر کوریڈور میں ہی ادا کی تھی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نہ جانے سیلے رواں کیسے جاری ہو گیا۔ وہ اونچا پورا مرد آنسوؤں کے ساتھ رو رہا تھا۔ بے شمار حالات میں جکڑی حریم سے اس کے کتنے رشتے تھے، دل کے، روح کے اور کاغذ کے۔ خالہ نے تسبیح ہاتھ سے رکھ کر ماہر کے شانے کو تھپکا، محبت سے تسلی دی۔ یہی تسلیاں دلاسے تو وہ پچھلے 28 گھنٹوں سے ایک دوسرے کو دے رہے تھے۔ صبح نوخیز نے جھلک دکھائی تو ایک نرس تقریباً بھاگتے ہوئے ان کے قریب چلی آئی۔ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا۔ کیا؟ خالہ کا سر سجدے میں جھک گیا۔ رب جلیل کی اس رحمت، اس مہربانی پر اشک بار تھیں۔ حریم کو دیکھ سکتے ہیں؟ ماہر بے قراری سے اٹھا۔ نہیں، نرس مسکرائی۔ کچھ دیر بعد آپ کی مسز کو روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ میں امی کو ایک فون تو کر دوں۔ اعصاب شکن لمحات کے اختتام پر اسے گھر فون کرنے کا خیال آ گیا تو خالہ نے بے ساختہ ماہر کو آواز دے کر روکا۔ ٹھہرو بیٹے۔ وہ اٹھ کر ماہر کے قریب چلی آئیں۔ گھر جا کر آرام سے، تحمل سے اس حادثے کے متعلق بتانا۔ ابھی کچھ بتاؤ گے تو نہ جانے ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ خالہ راحت بیگم کے مزاج سے اچھی طرح آشنا تھی۔ اس خبر کو سن کے نہ جانے وہ کیسا ریئیکٹ کرتی۔ ماہر نے خالہ کی بات سمجھ کے اس بات میں سر ہلا دیا۔ خالہ اس کی فرما برداری پہ بے اختیار خوش ہوگی۔ ماہر کی مجنونوں جیسی حالت دیکھ کے انہیں کئی مرتبہ بھانجی کی قسمت پر رشک آیا تھا۔ پھولوں کے ساتھ کانٹے تو ہوتے ہیں، غم اور خوشی کا ازل کا ساتھ ہے، قرابت ہے اور رسم مراسم ہے۔ حریم کی چھت مضبوط تھی، صاحبان کانچ کا نہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا۔ ہم سفر ساتھ ہو تو زندگی کی طویل راہیں آسان ہو جاتی ہیں۔ زندگی کے لیے شوہر کی محبت بھری رفاقت کا زیادہ عمر کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حریم محبت اور اپنائیت، احساس اور خیال کے ان جذبات سے مالا مال تھی۔ ماہر کی پرخلوص محبت اس کے ہمراہ تھی۔ 13 جنوری کی سرد ٹھٹھرتی ہڈیوں کو ٹھٹھرا دینے والی بےحد اداس، غم سے لپٹی بین کرتی صبح ہسپتال میں اتر آئی۔ شیشے کا پار کا منظر بھی دھند میں لپٹا غمگین تھا۔ آسمان بھی رات بھر خوب برسا تھا۔ کرب کی منزلوں سے گزر کر حریم نے آنکھیں کھول کر اپنے شہر کے پزمردہ اداس چہرے کی طرف دیکھا۔ 2 آنسو بغاوت کر کے پلکوں کی بند توڑ چکے تھے۔ میری وجہ سے ماہر پریشان ہوا ہے، یہ سوچ ہی حریم کے دل کو مسلنے کے لیے کافی تھی۔ حریم، کیسی ہو میری جان؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ میں ٹھیک ہوں، درد نہیں ہے۔ اذیت کی ہر لہر کو دبا کر وہ آہستگی سے بولی۔ حلق خشک اور جان سوکھی ہوئی تھی۔ کمزوری اور نکاہت کا احساس غالب آنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو آ گئے تو وہ دھیرے سے پلکیں موند گئی۔ حریم میری بیٹی، آنکھیں کھولو۔ بہت مہربان سی آواز اس کی خالہ کی تھی، امی کی اکلوتی کزن۔ ننھیالی رشتوں میں یہی واحد رشتہ بچا تھا۔ امی اور خالہ کی دوستی بھی بہت تھی، انسیت بھی تھی۔ خالہ نے امی کے بعد ان سے تعلقات قائم رکھے تھے، ہمیشہ محبت اور خلوص کا مظاہرہ کیا تھا۔ خلوص اور بے لوث محبت کا تو ماہر خود بھی گواہ تھا۔ بچے اور خالہ کس طرح غم کی ان گھڑیوں میں ان کے ساتھ رہے تھے۔ وہ ان کا احسان مند تھا، مشکور تھا۔ حریم بیٹی اٹھو، یہ تھوڑا سا دودھ پی لو۔ خالہ نے نرمی سے محبت سے اس کے دائیں ہاتھ کو کہا۔ ماہر اسے سہارا دے کر اٹھ رہا تھا۔ حریم کی بے ساختہ چیخیں لبوں سے برآمد ہوئی۔ حریم بیٹی اٹھو، یہ تھوڑا سا دودھ پی لو۔ خالہ نے نرمی سے محبت سے اس کے دائیں ہاتھ کو دبایا۔ ماہر اسے سہارا دے کر اٹھا رہا تھا۔ حریم کی بے ساختہ چیخیں لبوں سے برآمد ہوئی۔ ماہر ایک اور تکیہ پیچھے رکھو، خالہ نے ماہر کو ہدایت دی تھی۔ پیو بیٹا۔ خالہ نے نیم گرم دودھ کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ مہک ناشتہ بنا کر محب کے ساتھ آ جائے کہ محسن کو میں نے گھر بھیج دیا ہے۔ خالہ ماہر سے مخاطب تھی۔ اچانک حریم کو اپنے وجود میں کسی خالی پن کا احساس ہوا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو اس کی چیخیں نکل گئی۔ آرام سے بیٹے۔ خالہ نے بریڈ کا چھوٹا سا پیس حریم کے منہ میں رکھا۔ آپریشن ہوا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں احتیاط کرنا پڑے گی۔ آپریشن ہوا ہے؟ مگر کیوں؟ مجھے کیا ہوا تھا؟ میرا بچہ کہاں ہے؟ ابھی تو ڈیلیوری میں بہت سارے دن تھے، 2-2.5 مہینے یا اس سے بھی زیادہ۔ وہ کچھ سوچنے کی کوشش میں نڈھال ہوگی۔
بس، اس نے دودھ کا گلاس لبوں سے نکال لیا۔ دعا کھانی ہے حریم، تھوڑا سا دودھ پی لو، ماہر نے نرمی سے اصرار کیا۔ خالہ میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ دونوں شاید اس سوال سے بچنا چاہ رہے تھے۔ دونوں نے بیک وقت نظریں چرا لی تھی۔ ماہر خالہ بتائیے نا، آپریشن ہوا ہے تو پھر بچہ کہاں ہے؟ انہونی کے احساس نے حریم کو دل کو مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا۔ اسے سب کچھ یاد آ رہا تھا، وہ چھوٹی سی سفید بادلوں سے ڈھکی وادی، جھرنے، آبشاریں، بہتی رواں ندی، پھولوں سے لدے باغات، ماہر کی ہمراہی، ایک دوسرے کی قربت کی سرخوشی، تنہائی، حسین لمحے، یادیں، بے شمار یادیں۔ پھر کیا ہوا تھا؟ اسے سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ بادلوں سے ڈھکے آسمان نے رنگ بدل دیا تھا، ہواؤں میں تلخی رچنے لگی، پھل شاخوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے، ندی اور آبشار کا پانی سرخ ہو گیا تھا۔ وہ مزار کی طرف جاتی سڑک پر کھڑی تھی، نہ جانے کہاں سے پرندوں کا گول گپاڑا میں چاہتا آ گیا۔ اس کے پاؤں کے نیچے پتھر آیا اور لڑکتی ہوئی کسی کھائی میں جا گری۔ اس کے بعد منظر دھندلا گیا، اس کا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا، اور نہ جانے کتنے گھنٹوں بعد آج اس نے آنکھ کھولی تھی۔ ایک دم ہی سارے منظر دھندلا گئے تھے، اس کی آنکھوں سے قطرہ قطرہ آنسو پھسلنے لگے۔ کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی تھی۔ خالہ اور ماہر کے چہرے پر لکھی تحریر اتنی واضح تھی کہ حریم بھلا پوچھ کر کرتی بھی کیا۔ اس سفر میں وہ اپنی سب سے قیمتی متاع لٹا چکی تھی، جس کے ہونے کے احساس نے دن اور راتوں میں رنگ بھرے تھے۔ اپنی موہنی صورت دکھائے بغیر چلا گیا تھا، اپنی ہنسی، اپنے آنسو، اپنی نرم نرم مسکان دکھائے بغیر چلا گیا تھا، اس کی بلکتی ممتا کو سیراب کیے بغیر چلا گیا۔ حریم میری بیٹی، صبر سے کام لو، اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، اللہ نہ چاہا تو بہت جلد تمہاری گود بھر جائے گی۔ خالہ نے آنسو پی کر اس کی سرد ہوتی پیشانی کو چوما۔ ماہر خاموش تھا، شاید ضبط کے مراحل سے گزر رہا تھا، اس کی آنکھوں میں سرخیاں اتر رہی تھیں۔ خالہ میں کیا کروں، غم سے میرا دل پھٹ رہا ہے، وہ تڑپ تڑپ کر رو دی۔ میری بچی ہمت پکڑو، خود کو مضبوط کرو۔ خالہ اس کا سر تھپک رہی تھی، اس کی سسکیاں ماہر کے کانوں میں سیسا انڈھیل رہی تھیں۔ خالہ ایک بات پوچھ لوں؟ میری جان پوچھو، بیٹا تھا یا بیٹی؟ وہ آنکھوں پر بازو رکھ کے تمام تاثرات چھپا چکی تھی۔ بیٹا تھا، بالکل ماہر جیسا۔ خالہ کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ اسی پل محب اور مہک ہاتھ میں ٹفن اور تھرموس لیے اندر داخل ہوئے۔ آپ ہی فٹافٹ اٹھ جائیں، آپ کے لیے دلیا لائی ہوں، خوشبودار بھاپ اڑاتا۔ مہک کو شاید خود کو بھی دلیا بہت پسند تھا۔ اچھے وقت پر آئی ہو مہک، ماہر نے سر جھٹک کے گویا زہریلی سوچوں سے پیچھا چھڑایا تھا۔ ناشتہ لائی ہوں، انڈے، پراٹھے، روسٹ اور چائے۔ واہ، مزہ آ گیا، ماہر نے اور بھی خوش دلی کا مظاہرہ کیا۔ اٹھو حریم، بھاپ اڑاتا دلیا کھا لو۔ وہ اٹھ کر حریم کے قریب چلا آیا۔ دل نہیں چاہ رہا، وہ بیزاری سے بولی۔ ہر بات دل کی نہیں مانتے، اکثر دل نقصان بھی کروا دیتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آواز میں ملال گھل گیا۔ تھوڑا سا دلیا کھا لو۔ نہیں نا، وہ بے چینی سے سر تکیے پہ پٹکنے لگی۔ رہنے دو ماہر، کچھ دیر بعد کھا لے گی۔ خالہ نے اس کی بیزاریت محسوس کر لی تھی۔ حریم کے دل پہ اس وقت جو غم کا موسم گزر رہا تھا وہ سمجھ گئی تھی۔ ماہر بچوں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو چکا تھا، شاید وہ اپنا دھیان بٹانا چاہتا تھا، اور ناشتہ تو اس نے بھی صرف برائے نام ہی کیا تھا، محض خالہ کے اصرار پر۔ ماہر بھائی، وہ موٹی سی نرس ہمارے محسن کو بہت گھوری تھی، کہہ رہی تھی جتنی مرتبہ میڈیکل میں دوائیاں لینے گیا ہوں، موٹی نے بڑی دلاویز مسکراہٹ ہر طرف میری طرف اچھالی تھی، شاید وہ مجھ پہ عاشق ہو چکی ہے۔ محب محسن کے ساتھ ہونے والی ٹریجڈی کو سر عام نشر کر رہا تھا۔ موٹی کی اتنی جرأت، کیوں گھورتی رہی میرے بھائی کو؟ آنکھیں نہ پھوڑ دوں اس کی؟ مہک کے ہمشیرانہ جذبات مچل اٹھے۔ بھلا وہ موٹی نرس میرے بانکے سے جیلے بھائی کے لیے رہ گئی ہے؟ محب نے بھی رنجیدگی خود پہ طاری کی۔ محسن کے کیا تاثرات ہیں؟ ماہر ان کے نوک جھونک سے اچھا خاصا محظوظ ہو رہا تھا۔ شدید صدمے سے لوٹ پوٹ پڑا ہے، محب نے مزے سے بتایا۔ وہ کیوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ بیچارے پر ڈھیر عمر ذمہ داریاں، گھریلو نوکرانیاں ہی عاشق ہوتی ہیں، اور اب یہ موٹی نرس، مہک نے رازداری سے بتایا۔ او، سمجھ گیا، ماہر نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ اچھی ٹریجڈی ہے تو اور کیا؟ مہک افسردہ ہوئی۔ میرا بانکا سے جیلا بھائی ان موٹیوں کے لیے رہ گیا؟ مہک نے گویا بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔ ماہر اور محب دونوں ہنس پڑے۔ احمق اس طرح کو؟ محب نے ہنسی روک کر مہک کو جتایا۔ یہ موٹیاں میرے بانکے سے جیلے بھائی کے لیے رہ گئی ہیں؟ اچھا، مہک جھیم کر مسکرا دی۔ نیند اتنی گہری تھی یا پھر نسوانی چیخ کی آواز اتنی کربناک تھی
ایک دم بستر سے اٹھ گیا۔ اس شدید ٹھنڈ میں بھی اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا۔ کیسا خواب تھا؟ پہاڑ، جنگل، کنواں یا پھر عجیب سی کھائی، ایک گرتا ہوا سایہ، چیخیں، آنسو اور سسکیوں کی آوازیں۔ ماسٹر بیڈ روم کی ہر شے میں اداسی کے رنگ چھلکنے لگے تھے۔ وہ گلاس ونڈو سے بھاری کرٹن ہٹائے وسیع و عریض لان میں اتری رات کو دیکھنے لگا۔ وہ خیریت سے ہے؟ دل میں بے چینیاں کروٹیں لینے لگی تھی۔ فون کروں؟ وہ ٹیلی فون سیٹ کی طرف دیکھنے لگا۔ نہیں، اس وقت کرنا مناسب نہیں۔ نفی میں سر ہلاتا پھر سے لان میں اتری رات کو دیکھنے لگا۔ ہانی سے تو پوچھ سکتا ہوں۔ ایک سوچ انگڑائی لے کر جاگی۔ نہیں، اس وقت نہیں، صبح کروں گا، بلکہ خود چلا جاؤں گا۔ بھیگی کالی رات کی آنکھیں بھی نم ہونے لگی تھی۔ احساس کے ان رشتوں میں محبت کشکول پکڑے کھڑی تھی۔ دل کی تاروں نے اس اذیت کو محسوس کر لیا تھا جن سے محبت حاصل گزر چکی تھی، گزر رہی تھی۔ نہ جانے یہ کیسا بندھن تھا، کیسا رب تھا اور کیسا تعلق تھا۔ ایسی ٹھنڈی میٹھی محبت تو کسی نے نہ کی ہوگی۔ چھپ کے خاموشی سے، نہ ظاہر ہوتی، نہ واضح ہوتی، نہ عیاں ہوتی، نہ آشکار ہوتی، پھر بھی کہتی، سنتی، بولتی محبت۔ کبھی کبھی زرجان عباس کو لگتا تھا کہ اس کا دل ایک سراہی کی مانند ہے، خالی سراہی کی مانند۔ سراہی کو حریم کی یاد پھولوں سے، کلیوں سے، موتیوں سے زیبائش دیتی ہے اور اس کو سنوارتی ہے، پھر اس کا منہ سندل کی خوشبو سے بھر کر بند کر دیتی ہے، اور وہ اس خوشبو کے سنگ زندگی کا سفر بڑی شوق سے، بڑی چاہ سے طے کر رہا تھا۔ اہل زمیاں چاندنی سے نہائی کیوں نہیں لگ رہی؟ چاند بھی شاید اداس تھا، غمگین تھا، بادلوں کی اوٹ میں چھپا بیٹھا تھا، اونگ رہا تھا یا شاید سو رہا تھا۔ رات کے رخسار پہ کوئی ہاتھ رکھ کر مسکرایا تھا۔ تمسکرانا، طنزیہ، مذاق اڑاتی اس کی ہنسی کی آواز وہ پہچانتا تھا۔ بولتی خاموشی تمکنت سے چلتی ہوئی اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی، تمسخر سے دیکھتی ہوئی۔ اسے یاد کر رہے ہو؟ خاموشی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ کب نہیں کرتا، وہ تو ہر وقت ساتھ ہے۔ خفگی ادھر بھی عیاں تھی۔ بلا یاد کرنے سے کیا حاصل ہے؟ خاموشی نے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ تمہیں کیا؟ مجھے تمہارا احساس ہے، تمہارے دل کے اور کمرے کے سناٹے مجھے پسند نہیں۔ خاموشی ناک منہ چڑھانے لگی۔ مجھے تمہاری پسند سے کیا لینا دینا؟ جس کی پسند، خواہش اور تمناؤں کا ولیت دیتے ہو، اس نے کبھی تمہیں سوچا بھی نہیں۔ خاموشی نے تنک کر کہا۔ میں جو اسے سوچتا ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا؟ وہ میری سوچ میں رہے، میں اس کی سوچ میں نہ رہوں، بات تو ایک ہے۔ کیوں خود کو بہلاتے ہو؟ خاموشی نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا دل جو دید سے سیراب ہے، مجھے اور کیا چاہیے؟ دیوانے ہو دیوانے، ایسی محبت کا بھلا کیا فائدہ؟ محبت میں فائدہ اور نقصان نہیں دیکھتے۔ محبت میں پھر بھلا کیا دیکھتے ہیں؟ محبوب کی بے رخی، سنگ دلی، سرد مہری۔ خاموشی غصے سے بولی۔ اسے سنگ دل مت کہو۔ تو پھر کیا کہوں؟ وہ با وفا ہے، حیا اس کی چادر ہے جس میں اس نے خود کو لپیٹ رکھا ہے۔ اس کی اسی خوبی نے تو مجھے اسیر کر رکھا ہے۔ بھلا دیکھو تو، زرجان عباس کو ہر موڑ پر ٹھکرانے والی ہے کسی وفا کی خاطر دل پر قبضہ جمائے بیٹھی ہے۔ محبت اسے ماہر عالم سے ہے، وفائیں ساری بھی اسی کے نام ہیں، اور ساری زندگی پکے کاغذوں پر لکھ کر اس نے ماہر عالم کو دے رکھی ہے۔ اس کے باوجود میں اس کے لا حاصل عشق میں مبتلا ہوں تو بھلا کیوں؟ خاموشی حیران ہوئی۔ وفا اور حیا کی خاطر؟ میں سمجھی نہیں۔ خاموشی نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے وفائیں تو ماہر عالم کے نام ہیں، پھر ایمانداری اسی کو کہتے ہیں، محبت اسی کا نام ہے۔ ذرا میرے سرکل میں نظر دوڑا کر تو دیکھو، ایسے سچے موتیوں جیسی عورت کہاں ہے؟ کھوٹا پیسہ، کھوٹی عورت، ایک برابر۔ سمجھ گئی، خاموشی نے کچھ سوچ کر کہا۔ تم نے زبردستی کیوں نہ کی؟ اٹھا لاتے حریم جمال کو بھلا؟ خاموشی نے بڑی عجیب راہ دکھائی تھی، عجیب سوال کر کے۔ کیوں؟ تم غصہ کر گئے؟ خاموشی کچھ خوفزدہ ہوئی۔ ہاں۔ سوری کر لوں؟ خاموشی لے جائی۔ میں تمہاری ساتھی ہوں، تنہائی کی، اداسی کی، معاف کر دو مجھے۔ ٹھیک، آئندہ ایسی بات نہ کرنا۔ اتنی محبت کرتے ہو حریم سے؟ خاموشی کچھ حسد میں مبتلا ہوئی۔ اس محبت سے زیادہ اس کی عزت عزیز ہے مجھے۔ محبت اہم ہوتی ہے کہ عزت؟ خاموشی نے اداسی سے پوچھا۔ عزت؟ بھلا وہ کیسے؟ خاموشی کو شاید اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ جو عزت کرنا جانتا ہے، محبت کرنے کا وہی اہل ہوتا ہے۔ محبت پر عزت کو فوقیت ہے۔ جس نگاہ میں عزت نہ ہو، وہ نگاہ محبت کے رنگ بھرنے کے لائق نہیں۔ تم مشکل باتیں کرتے ہو۔ خاموشی کچھ بے مزہ ہوئی۔ تمہاری عقل ہی چھوٹی ہے۔
خود تو بڑی عقل مند ہو۔ خاموشی کو غصہ آ گیا۔ ناراض مت ہونا، ہو جاؤں تو پھر؟ خاموشی نے ناز سے پوچھا۔ میں تمہیں منا لوں گا۔ کیوں؟ خاموشی اتر آئی۔ میرا تمہارے بغیر گزارا نہیں۔ یہ کہو مجھ سے بھی پیار کرتے ہو۔ خاموشی کو اسے چڑھانے میں مزہ آنے لگا۔ یہی سمجھ لو۔ مبہم نہیں، واضح بتاؤ۔ جس سے پیار کرتا ہوں وہ پاس جو نہیں، تم میری واحد دوست ہو۔ تمہارے علاوہ کوئی میری بات سنتا ہی نہیں۔ بات تو پھر گول مول کی ہے۔ اچھا بس اب سو جاؤ۔ ٹھیک ہے۔ اتنے میں مما بھی آ گئی۔ ابھی تک جاگ رہے ہو؟ لائٹس آن دیکھ کر آ گئی ہوں۔ وہ شب خوابی کے لباس میں تھی۔ جانے کیوں زرجان نے نظر چرا لی۔ بس سونے ہی لگا تھا۔ وہ انہیں بتا نہیں سکا کہ گہری نیند میں عجب سے خواب نے رت جگہ میں مبتلا کیا ہے۔ اٹھو جلدی سے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی۔ بیڈ پر لیٹو۔ وہ صوفے کی طرف بھاڑا تھا جب مما کی خفا خفا آواز آئی۔ یہی ٹھیک ہوں۔ بیڈ پر آرام سے لیٹو۔ مما نے تو حکم سے کہا۔ پلیز مما۔ اٹھ کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اب لوری بھی سناؤ، مما شرارت سے کہہ رہی تھی۔ لوری؟ یہ کہنا ذرا مشکل تھا کہ لوری کبھی بچپن میں آپ نے کہاں سنائی تھی۔ ماما جب بچے تھے۔ ماما اس معاملے میں ذرا مختلف قسم کی ماں تھی۔ آیا مس سوزی کو ان پر ہر طرح کے تشدد کی اجازت تھی۔ ماما سمجھتی تھی کہ مس سوزی ان کی اچھی تربیت کے لیے ہنٹر پکڑے رکھتی ہیں۔ زرجان اب آرام سے آنکھیں بند کر کے سو جاؤ، مما خفگی سے تنبیہ کر رہی تھی۔ زرجان نے فرما برداری سے آنکھیں بند کر لی، حالانکہ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کھائی میں گرتا وجود گویا آنکھوں کی پتلیوں میں اپنا آخری عکس چھوڑ گیا تھا، غمزدہ، اداس اور پریشان سا عکس۔ حریم کو لگتا تھا گویا برسوں کے تھکن نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ روم روم میں تھکن تھی، درد تھا، دکھن تھی۔ آنکھیں موندتی تو ایک ننھا منا سا وجود خوابوں کے نگر میں کل کل کرتا اسے مسکرانے پر مجبور کر دیتا۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھ پلکوں پر دستک دے کر اسے جگانے کی کوشش کرتے۔ دودھ میں بھیگے لب گویا مسکرا کر شرارت کرتے۔ ننھی منھی ہنسی کی آوازیں ارد گرد بکھر جاتی۔ کوئی چھپکے سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا۔ خواب، اتنے حسین خواب کی تعبیر آنسوں کی صورت میں پورے من کو اداس کر گئی تھی۔ یوں لگتا تھا آنکھیں کبھی خواب دیکھنے کی جرت نہیں کر سکیں گی، پلکوں پر کبھی میٹھی سہانی نیند نہیں اترے گی۔ اسے اداس غمگین دیکھ کر بچے طرح طرح کے چٹکلے چھوڑتے، لطیفے سناتے۔ خالہ ہر وقت اس کے آس پاس رہتی، اس کا بے تحاشا خیال رکھتی، خاموش دیکھ کے ادھر ادھر کے قصے اسے سنانے لگتی، اس کا دھیان بٹانے کی ہر ممکن کوشش کرتی۔ انہوں نے کالج سے چھٹیاں لے رکھی تھی۔ آج ہاسپٹل میں 5واں دن تھا۔ شام تک ڈاکٹر نے ڈسچارج شیٹ بنا کر دینی تھی۔ عصر کے بعد خالہ کمرے کا تمام سامان سمیٹ کر گھر چھوڑنے چلی گئی۔ کمبل، برتن، کپڑوں کا بیگ اور دیگر چھوٹی موٹی اشیاء۔ معمول کے مطابق نرس نے آ کر فائل چیک کی، ڈرپ اتاری، انجیکشن لگایا، پھر پروفیشنل مسکراہٹ سے جا کر بولی، ابھی آپ کو ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ حریم بھلا کیا بولتی؟ محض مسکرا کر خاموش ہوگی۔ یوں لگتا تھا مسکرانا بھی دنیا کا سب سے دقت طلب کام ہے۔ آپ کے ہسبینڈ بہت پیار کرتے ہیں آپ سے۔ نرس کافی باتونی معلوم ہوتی تھی۔ اتنے دن ہو گئے اور وہ آپ کے ساتھ سائے کی طرح موجود ہیں۔ میں اس معاملے میں دنیا کی 10% عورتوں کی طرح خوش نصیب ہوں۔ حریم میں سوچ کر رہ گئی۔ وہ اس کی خوبصورتی سے بھی متاثر تھی، بات بے بات توصیفی کلمات کہہ دیتی۔ نرس شاید ان کی ظاہری شخصیت سے مالی حیثیت کا اندازہ نہیں لگا سکی تھی۔ ہاں تو گدڑی میں لال والی مثل صادق آتی تھی۔ اس اسپتال میں داخل ہونے سے لے کر اب تک ماہر کا وارڈ بھی شاید خالی ہو چکا تھا۔ نرس جب کمرے سے باہر نکلی اس وقت ماہر اندر داخل ہو رہا تھا۔ چہرے پر فکر کے سائے، بھوری آنکھوں میں تہتی گلابی ڈورے، سوجے سوجے پپوٹوں والی آنکھیں، نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے معمول سے ہٹ کی تھی، بے انتہا سرخ۔ اب ٹھیک ہو حریم؟ کوئی تکلیف تو نہیں؟ خود کو فٹ محسوس کرتی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے پوچھ رہا تھا۔ حریم بغیر کچھ کہے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں دھک گئی۔ ماہر؟ حریم کے لبوں سے سسکاری نما آواز نکلی۔ ہم اسلام آباد نہ جاتے، اس گاؤں میں نہ جاتے، میں پہاڑی پہ نہ چڑھتی تو پھر یہ سب تو نہ ہوتا نا۔ ایسا کیوں سوچتی ہو حریم؟ ماہر نے نرمی سے اس کی پیشانی کو چھوا۔ یہ صدمہ ہمارے نصیب میں لکھا تھا۔ گھر کب جائیں گے؟ وہ اسپتال کے اس پرائیویٹ روم سے اکتا گئی تھی۔ ڈسچارج پیپر مل گیا تو پھر چلیں۔ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ حریم ایک پرابلم ہے۔ ماہر کی آنکھوں میں گہرا تفکر تھا۔ کیسی پرابلم؟ وہ حسب معمول گھبرا گئی تھی۔ دل تو ویسے بھی پہلے سے زیادہ نحیف ہو گیا تھا، بات بات پر گھبرانے لگتا۔
بل تو کلیئر کر دیا، اگرچہ میری توقع سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ تمہارے 2 آپریشن ہوئے، ڈاکٹرز کی الگ الگ فیسیں، پرائیویٹ روم کا خرچہ، علاج اتنے مہنگے ہو گئے ہیں۔ دوائی کی تو غریب کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ متوسط طبقے کا آدمی تو چکی کے پاٹوں میں پس کر رہ جاتا ہے۔ بہرحال واپسی کا کرایہ بچا ہے، وہ بھی نہ جانے کن دقتوں کے بعد۔ وہ دھیمی آواز میں کہتا ہوا بہت الجھا لگ رہا تھا۔ تمہاری خالہ کی محبت، خلوص، بچوں کی بے لوث خدمت، ایک بیوہ عورت پر اتنے دن اضافی بوجھ رکھا تھا۔ ان کا بجٹ ڈاؤن ہو چکا ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مہک کا میٹرک کا رزلٹ بہت شاندار آیا ہے۔ میرا خیال تھا بچوں کو کچھ اچھے گفٹس دیں گے، مگر ان حالات میں یہ ممکن نہیں رہا۔ اب صرف مہک کو گفٹ دیں گے۔ کل تک ہماری واپسی ہے، آفیشیلی چھٹیاں بھی ختم ہوگی۔ زوار صاحب سے بات کی تھی میں نے، 1-2 دن کی اضافی چھٹی مل گئی ہے۔ گھر کب چلنا ہے؟ ابھی محسن گاڑی لے کر آ رہا تھا۔ ماہر کے لبوں میں الفاظ تھے جب محسن نے کمرے میں آ کر جھانکا۔ محسن آ چکا ہے، وہ مزے سے گنگنایا۔ لوگ مجھے اتنا یاد کرتے ہیں، اسی لیے چھینک چھینک کر میرا برا حال ہے۔ اب چھینکوں کی بیماری ہمیں مت لگا دینا۔ محسن کو رات سے فلو تھا، ماہر کے کہنے پہ وہ ہنسنے لگا۔ گھر چلیں آپ ہی؟ کیوں نہیں؟ ماہر نے بازو کے سہارے سے حریم کو اٹھنے میں مدد دی۔ محسن دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ صرف 20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ گھر آ چکے تھے۔ خالہ نے حریم کا صدقہ دیا، خیرات کے پیسے الگ رکھے۔ میری بیٹی غم کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، ہمارے لیے بہتری پوشیدہ ہوتی ہے، بس ہم انسان نادانی میں سمجھ نہیں پاتے، اس پاک ذات سے شکوے کرنے لگتے ہیں۔ وہ رات کو بہت دیر تک حریم کو سمجھاتی رہی تھی۔ خالہ پتہ نہیں دل کیوں اتنا خالی خالی سا ہو گیا ہے۔ یوں مت کہو بیٹی، اللہ کا شکر ادا کرو، دوسری زندگی ملی ہے تمہیں۔ اتنا ہولناک حادثہ تھا، ہمارے لیے تمہارا بچ جانا ہی معجزہ ہے، آہستہ آہستہ زخم سل ہی جاتے ہیں۔ حریم لب کچل کر آنسو پینے لگی۔ یہ حادثہ تمہیں گھر میں بھی پیش آ سکتا تھا، کسی اور بہانے سے۔ وہ اس کے ہاتھ نرمی سے تھپ تھپانے لگی، پھر کچھ خیال آنے پر پوچھنے لگی تھی، ہانی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ بھائی صاحب کی صحت بھی ٹھیک نہیں، ہانی کی فکر مجھے ہمیشہ پریشان رکھتی ہے۔ ابھی تو بوا کا دم ہے، نہ جانے میری پگلی بیٹی کا کیا بنے گا۔ خالہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ حریم بھی رنجیدہ ہوگی، ہر لحاظ سے صحت مند ہے، ذہین ہے، تعلیم یافتہ ہے، صرف ایک کمی اس کی شخصیت کو گہن لگا دی ہے۔ کیا سہارے کے بغیر چل سکتی ہے؟ جی خالہ، اسٹک کے بغیر بھی چل سکتی ہے۔ میں تو بہت توجہ سے اسے روزانہ ایکسرسائز کرواتی تھی، بہت دھیان سے پنڈلیوں کی مالش کرتی تھی۔ بابا کا بوا کا خیال اسے بہت رہتا ہے، اپنے بارے میں بہت لاپرواہ ہے۔ حریم نے افسردگی سے بتایا۔ ہانی کی شادی نہیں ہو سکتی؟ خالہ نے بہت انوکھی بات کی تھی۔ حریم حیران ہی تو رہ گئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیوں ممکن نہیں؟ اللہ کی اتنی وسیع دنیا ہے، کوئی تو اس کے جوڑ کا بھی ہوگا۔ خالہ بہت پر امید تھی، ہانی اپنے گھر کی ہو جائے تو بھائی صاحب کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو میں بھی شاد ہو جاؤں۔ وہ آنکھوں میں جگنو لیے کسی اور جہان میں پہنچ گئی۔ خالہ اس کا دھیان بڑھ جانے پر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اگلی صبح ماہر مہک کو خالہ کے بے حد ناراض ہونے، منع کرنے کے باوجود مارکیٹ لے گیا تھا۔ ماہر نے اپنی پسند کی ریڈی میڈ اسٹائلش سوٹ میچنگ کے چپل لے کر آئی تھی اور وہ بہت خوش تھی۔ اسی شام دل کچھ اچھی اور زیادہ غم اور دل سے دکھ سے بجھل یادیں لے کر واپس آ گئے۔ ماہر اور حریم جب گھر پہنچے تو پورے گھر پر ہو کا عالم تھا۔ کچھ دیر پہلے لاؤنج میں بہت رونق تھی، زمیلہ کے سسرال والے شاید آئے تھے۔ میز پر کھانے پینے کی بچی کچی اشیاء بے ترتیبی سے پڑی تھی۔ زمیلہ تخت پر بیٹھی تھی اور دونوں بہت خوشگوار ماحول میں باتیں کر رہی تھی۔ انہیں آتے دیکھ کے فوراً سیدھی ہوئی، ان کی نظریں حریم کے عارضدہ بے رنگ چہرے سے ٹکرائیں۔ کچھ تو تھا جو غیر معمولی تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کے اسے ساتھ لگایا۔ زمیلہ بھائی سے لپٹی کھڑی تھی۔ شکر ہے آپ آ گئے۔ زمیلہ نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے۔ گھر میں ذرا بھی رونق نہیں تھی، حالانکہ بھابھی اتنا بولتی بھی نہیں، اس کے باوجود گویا ان کی رونق تھی۔ میرا اپنا دل بڑا پھیکا پڑ رہا تھا، ایسی بیزاری تھی کہ حد نہیں۔ وہ بیٹے کو بساختہ چوم رہی تھی۔ میرے لیے کیا لائی ہیں بھابھی؟ زمیلہ مطلب کی بات پر فوراً آ گئی۔ شاید اسے بھابھی سے ملنے والے تحائف کی توقع تھی۔ مجھے یقین تھا آپ خالی ہاتھ تو نہیں آ سکتی۔ میں تو پوری خالی ہو کر آ گئی ہوں زمیلہ۔ حریم کے آنسو بہنوں کو بےتاب ہوئے۔ لوگ تو سحر و سیاحت کے بعد اتنے فریش ہوتے ہیں، پہلے سے بھی زیادہ نکھرتے ہیں، مگر یہ تو بہت زیادہ بجھی لگ رہی ہیں۔ زمیلہ کے تبصرے نے حریم کا دل گویا مسل کر رکھ دیا۔ وہ دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھنے لگی، مزید بیٹھنا محال تھا۔ ایک ہاتھ سے دیوار تھامے وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، بکھری، اداس، غمگین اور خالی خالی سی۔ راحت بیگم کا دل دھک سے رہ گیا۔
حریم کو 22 سیڑھیاں پل صراط کی مانند لگ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر وہ بیڈ پہ تقریباً گر گئی۔ اتنی سی مشقت نے سانسوں کو الجھا کر رکھ دیا تھا۔ حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ پیاس ہر شے پر حاوی تھی۔ وہ پانی پینا چاہتی تھی مگر ٹیبل پر رکھا جگ خالی تھا۔ نیچے جانے یا ماہر کو آواز دینے کی ہمت نہیں تھی۔ ماہر کے بھی اوپر آنے کے امکان کم نظر آ رہے تھے۔ اتنی دیر ماں سے دور رہا تھا، جلدی تو اسے آنے نہیں دیں گی، یہ یقین تو حریم کو تھا ہی۔ شاید آج کی رات وہ اوپر آتا ہی نہیں، صفائیاں دیتے ہوئے گزر جاتا۔ یہ مشکل ترین اور بھاری رات، ان کی لعن و طعن سنتے، غصہ سہتے، برداشت کرتے ہوئے حریم کو سب سے عذابناک یہ بات لگ رہی تھی کہ صبح وہ امی کا سامنا کیسے کرے گی۔ نہ جانے وہ کیا کیا سنائیں گی، جلی کٹی دل دکھانے والی باتیں، ذہن میں بجھے الفاظ۔ دیکھ لیا نافرمانی کا انجام۔ اسے یوں لگا راحت بیگم تمسخر سے اسے دیکھ رہی ہیں۔ منع کیا تھا نہ جاؤ، مگر میری بات کو ہنسی میں اڑا دیا۔ وہ غصے سے گویا پھنکاری۔ سارا قصور اس حریم کا ہے، یہی میرے بیٹے کو مجبور کرتی رہی ہوگی۔ آگ لگی تھی سیریں کرنے کی، بھگت لیا سڑکوں پر دندنانے کا انجام۔ میری بکواس پہ تو دھیان دینا گناہ ہے، میں کچھ بھی بکتی رہوں، کسی کو بھلا کیا۔ احساس اتنا نقصان کر دیا، ہمارے بچے کی خوشی دیکھنا نصیب نہیں ہوئی، آخری دیدار بھی نہ کیا پوتے کا۔ بہت منحوس ہے یہ حریم، جس دن سے اس گھر میں داخل ہوئی ہم مشکلات کے طوفان سے ہی نپٹتے ہیں۔